بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم۔ آج کے لیے یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس ٹائم فورسز کی تیاری کر رہے ہیں، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، اے ایس ایف، اے این ایف، پولیس، یعنی سول فورسز ہوں یا آرم فورسز ہوں، جن کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر ہے۔ انشاءاللہ آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اور جن بچوں نے نوٹس منگوانے ہیں انیشل ٹیسٹ کے ISB کے، میرے نمبر پہ 032391619161 پہ رابطہ کر کے نوٹس منگوائیں، واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں یہاں آئیں، تیاری کریں۔ فزیکل تیاری بھی کروائی جاتی ہے، آپ کو موٹیویشن اسپیکر بھی آتے ہیں، اور ہر حوالے سے تیار کر کے بچے کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ٹیسٹ کلیئر ہو۔ الحمدللہ ہمارا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے۔ پاکستان بھر سے یہ بچے آتے ہیں، ہاسٹل موجود ہے یہاں پہ الحمدللہ، میل فیمیل دونوں کے ہاسٹل موجود ہیں۔ جی بیٹا، کیا حال ہے آپ کا؟ سر اللہ کا شکر سر، آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ۔ کراچی سے آپ آئے ہیں؟ یس سر، کراچی سے آیا ہوں میں۔ تو کس جذبے کے تحت رہے ہیں؟ سر میرا جذبہ یہی ہے کہ میں آرمی میں سلیکٹ ہونا چاہتا ہوں ایز اے کمیشن آفیسر انشاءاللہ۔ اور سر آپ کی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر دیکھی تھی، تو جو ویڈیوز دیکھی ہیں کیا اسی طرح یہاں ہوتا ہے یا سر سیم اسی طریقے، بلکہ اس سے زیادہ موٹیویشن یہاں پر ہے؟ جو ہمارے آتے ہیں گیسٹ اسپیکر آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں؟ سر گیسٹ اسپیکر ماشاءاللہ سے بہت اچھے آتے ہیں، اور جیسے پچھلی دفعہ ہی ابھی بحرین کے جو ایئر اسٹاف میں سے تھے وہ آئے ہیں، اور کل بھی آئے تھے ماشاءاللہ، ہمارے دوست آئے تھے سر کل بھی آئے تھے۔ تو کیا سیکھا کل سر سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ سر کل سر سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہم محنت کریں گے وہ ہمیں سلا ملے گا، اور ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی ہم کر نہیں رہے ہیں ابھی بھی۔ ہمیں ابھی دیکھیں بچے صبح پہ اتنا اچھا موسم ہے، گرینری ہے آپ کے سامنے ہے نا، کتنا اچھا موسم ہے۔ تو کچھ بچے لیٹ آتے ہیں، ابھی اٹینڈنس میں لی ہے، تو لیٹ جو بچے آتے ہیں، حالانکہ آپ تو کراچی سے آئے ہو، ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو جو لیٹ آتے ہیں ان کو کیا نصیحت کیا کرو گے بچوں کو؟ سر میں نصیحت یہی کروں گا انہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو اپنے لیے آئیں گے، جو ہے وہ ان کے لیے ہی ہے۔ سر آپ بھی آتے ہیں ان کے لیے، ان کے بھلے کے لیے آتے ہیں، وہ آئیں گے تو اپنے لیے آئیں گے۔ سر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اگر نہیں آ رہے تو وہ بچے، ان کا خیال ہے کہ شاید ہم ٹیسٹ پیسے پاس کر لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یس سر۔ تو جو بچے میں نے ابھی دیکھیں، بزرگ بھی ہیں، پارک میں اتنا اچھا موسم ہے، گرینری ہے، پھول ہیں، درخت ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت۔ جو بحرین سے ہمارے دوست آئے تھے سینئر سر جاوید اقبال صاحب، تو وہ بڑے امپریس ہوئے، کہتے ہیں اس طرح کا اتنا بڑا پارک تو بحرین پورے میں نہیں ہے، جتنا خوبصورت پارک ہے، گرینری ہے، پھول ہیں، تو بڑے امپریس ہوئے تھے۔ اور پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ایکسرسائز جو میں کرواتا ہوں، یا اگر ضروری نہیں کہ آپ آرمی نیوی ایئر فورس کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو فٹنس تو ویسے بھی ضروری ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پہ فٹ ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ فٹ ہوتے ہیں، ہر حوالے سے روحانی طور پہ فٹ ہوتے ہیں، ہر حوالے سے فٹ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی میں ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جسمانی طور پہ فٹ کریں گے تو آپ ذہنی طور پہ فریش رہیں گے، ذہنی طور پہ فریش رہیں گے، کام زیادہ کریں گے، اسٹیمنا آپ کا زیادہ ہوگا۔ تو آپ کو تھوڑی چوٹ آئی ہے، یس سر، مجھے یہاں چوٹ آئی ہوئی ہے، تو پھر بھی آپ نے رننگ کی ہے، حالانکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، یس سر، پھر میں نے تو کیوں آپ نے کی ہے؟ سر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا اسٹیمنا تھوڑا کم ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ ایک رننگ میں یہ جذبہ ہے بچے آپ میں، کیا ہے یہ جذبہ ہے۔ یس سر۔ ایسے بچے بھی ہیں زخموں کے ساتھ بھی دوڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ School, and I did first year and second year which is called inter from Gibbs College. Right. اچھا، اس کے بعد جو سوال کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کوئی 3 خوبیاں بتائیں۔ سر 3 خوبیاں آپ نے پوچھی ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کی خوبی ہے، سچ بولنے کی خوبی اور معاف کرنے کی خوبی ہے، 3 خوبیاں بتائیں، لیکن یو ول ہیو ٹو تھنک اوور اٹ۔ ان 3 خوبیوں کے اوپر آپ نے رات کو سوچنا ہے کہ یہ جو 3 خوبیاں میں نے بتائی ہیں، کیا یہ آرمی کے پلیٹ فارم کے اوپر ایکسیپٹیبل ہیں اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ تو یہ 3 خوبیاں آپ نے بیٹھ کے اوپر جانے سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کی دوست، کوئی اپنے دوست کی 3 خامیاں بتاؤ، دوست کی 3 خامیاں بتاؤ۔ جی سر میں نے دوست بنایا۔ اچھا چلیں، میں اس کو ایسا کہا، اپنے دوست کی 3 خوبیاں بتاؤ۔
خوبیاں ان کی، میرا جو دوست ہے وہ جو میرے بیسٹ فرینڈ ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ مطلب کوآپریٹیو ہے اور آنیسٹ بھی ہے میرے ساتھ وہ، اور جب مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ مجھے مدد کرتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں ایک بات میں اور یاد رکھوں، جو میں نے اس سے خوبیاں پوچھی تھی اور جو اس کے دوست کے پوچھی ہوں اس میں تھوڑی سی ریزیبلنس ہونی چاہیے، زیادہ نہ ہو 100%، لیکن جو اس کی شخصیت ہے اور اس کی دوست کی شخصیت ہے اس میں 19-20 کا فرق تو ہو، 19-20 کا فرق تو ہو، لیکن اتنا بڑا فرق نہ ہو، 50-50 فرق بھی ہے پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو جو خوبی جو خامی اپنی بتا رہے ہیں، جو خوبی جو خامی دوست کی بنا رہے ہیں، اس کے اندر گیپ جو ہے بیٹا وہ میکسیمم نہ ہو بلکہ منیمم ہو. منیمم ہوگا تو آپ لوگ ایکسیپٹیبل ہوں گے، ادروائز آپ لوگ ریجیکٹڈ زون کے اندر چلے جائیں گے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یس سر. بتانی ہے خامیوں کے بغیر کون ہے؟ خامی پوچھ رہے ہیں، خامی بتانی ہے. خامی بالکل بتائیں اور بڑے جگرے سے بتائیں، کیونکہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے اندر خود 100 خامیاں ہیں، تو وہ آپ کی بات یہ کیسے قبول کر لے گا کہ آپ کے اندر خامی نہیں ہے؟ خامی بتائیں سر. وہ جی. پیرنٹس کا بھی پوچھتے ہیں، لیکن ایسی خامی نہ بتائیں. پیرنٹس کا بھی پوچھتے ہیں میرٹس اور ڈی میرٹس. بیٹا پیرنٹس کی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس جو ہے نا بیٹا، وہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی میرٹس یا ڈی میرٹس اسپیشلی پیرنٹس کی بتائیں. اسپیشلی اس کو بس سلائٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس مجھے تو شاید ڈی میرٹس یہ لگتی ہے اپنی ماں کی کہ وہ صبح سویرے مجھے اٹھاتی ہے نماز کے لیے اور مجھے تو کمبل اچھا لگتا ہے اس ٹائم، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے اٹھا دیتی ہے، تو یہ مجھے تھوڑی سی بات جو ہے واللہ کی. اور یہ ریئلٹی بھی آج وہ اس سے 2 جواب نکالے گا. ایک جواب یہ نکالے گا یار یہ بندہ ٹھیک ہے، کیونکہ صبح سویرے والدہ سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم رضائی سے جب کھینچتی ہے اٹھاتی ہے تو اکثر بچوں کو یہ اپنی والدہ کی ڈی میرٹ لگتی ہے. جب ہو جائے اذان سے کے بعد اور یہ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے درمیان جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر فرمایا کہ اس دوران جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوگی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے تو کون سی بیسٹ دعا ہے جو کہ ہم مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ٹائم کے اندر عافیت کی دعا مانگیں. کس چیز کی؟ عافیت کی. اور پھر یہ بتایا بھی، ایک دعا بھی بتائی کہ عافیت کی، اللہم انی اسالک العفو والعافیات فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. عافیت کی یہ بہت اچھی دعا، یہ مانگا کریں ہمیشہ جب بھی اذان ہو اور نماز سے پہلے یہ دعا مانگے کہ اللہم انی اسالک العفو والعافیات فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، کہ اے اللہ مجھے عافیت نصیب کر دین کی، دنیا کی، اہل کی، اعوال کی اور مال کی، ساری آ گئیں اس میں عافیت ہیں. تو اس دوران سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ آپ لوگ عافیت کی دعا مانگیں. بے شک عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہتے ہیں یا اللہ ہماری عافیت رکھ، ہمارا بھرم رکھ، آل کا، مال کا، علم کا، تو ہر چیز کا بھرم، ہر چیز کی عافیت مانگے اس ٹائم. اور یہ چونکہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو بھی دعا ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ 100% قبول ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر اللہ آپ کو زندگی میں عافیت دے دے گا. عافیت تو آج سے اس دعا کا اہتمام کریں کہ جو ہی اذان ہو، اذان سے نماز کے درمیان جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں عافیت کی اللہ سے دعا مانگیں. اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے اور میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے آپ کو عافیت مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا فرما رہے ہیں. بسم اللہ صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انی اسألک العفو والعافیات فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اللہم انی اسألک العفو والعافیات فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و ترک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. یا رب کائنات، یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں پاکستان بھر سے، یہ علم کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے ہاسٹل لائف جو ہے اسی میں ہیں، خرچے کر رہے ہیں. یا رب کائنات ان کو یہ جو دن ہے اس کو بامقصد بنا دے، اور جو طلب لے کر آئے ہیں اس طلب کو یا اللہ ان کی زندگی کا حصہ بنا دیں، اور آنے والے دنوں کے اندر ان کو پاکستان آرمی کے اندر سلیکٹ فرما. جس آبجیکٹو لے کے، جو مقصد لے کے آئی ہیں اس مقصد کو فلفل کر. آمین. یا رب کائنات جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے مالا مال فرما. یا اللہ جو اس ٹائم تکالیف میں ہیں، مصائب میں ہیں، ان کی تکالیف اور مصائب حل فرما. یا رب کائنات
ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا رب کائنات اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرما. یا رب کائنات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق میں بانٹ سکیں، چاہے وہ علم ہو، رزق ہو یا آسانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب حشر وقنا عذاب قبر وقنا عذاب جہنم یا ارحم الراحمین برحمتک. آمین. جزاک اللہ سر.